آپ سے ایک اور سوال ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان کے بارے میں، جو کہ ہمارے پاکستان کے ہیرو بھی رہے ہیں. جی جی. تو جب تک وہ زندہ تھے تو ان کی فیملی کو ان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تھی. تو آپ کہتے ہیں کہ فیصلہ ان کے مرنے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کا نظام دیکھ رہے ہیں نا، ایک آدمی اس دنیا سے بھی رخصت ہو گیا ہے، اس کے بعد فیصلہ آ رہا ہے. سر اس آدمی نے جو کہ ہمارا ہیرو ہے، اس نے ملک پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا تھا. تو وہ اس کی بدولت آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. جی. اس نے ایٹم بم بنایا. جی. اس کے دیکھیں اس کے خلاف ان لوگوں نے کیا کیا. اور ہماری جو گورنمنٹ ہے، جو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں، جو رات کو 12 بجے شاید کھل جاتے ہیں کسی سیاستدان کے لیے، کسی بیوروکریٹ کے لیے کھل جاتے ہیں. جو ہمارا ہیرو تھا نا، اس کا فیصلہ جو کرنا تھا نا، انہوں نے اس کی وفات کے بعد کرنا تھا نا. جب وہ زندہ تھا تو فیصلہ کاٹ دے تو شاید ان کو کچھ آزادی مل جاتی. آپ وہ دنیا سے چلا گیا، آپ یہ فیصلہ دے رہے ہیں اور عوام کو اس کے خیر خواہ ہیں. بات یہ ہے کہ جو ہمارا ہیرو جس نے انڈیا کو چپ کروانے کے لیے ایک ایٹمی طاقت ہمیں دی تھی، وہ اس کی پیدائش بھی تو انڈیا کی تھی. اس نے اپنا ملک کیوں چھوڑا صرف ہمیں طاقتور بنانے کے لیے؟ نہیں سر، آپ یہ جو سوال کر رہے ہیں سراسر غلط. ان کی پیدائش جو اس وقت کی تھی نا، جب یہ انڈیا پاکستان یعنی کہ برصغیر کی پیدائش تھی نا جی، تو وہ ادھر سے ہجرت کر کے ہزاروں لوگ آئے ہیں. یعنی مسلمان علیحدہ ہزاروں لوگ آئے ہیں. جو جب پاکستان بن رہا تھا تو ہزاروں لوگ آئے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی پیدائش تو ہند کی ہے نا. او بھائی ہند کی لالو بہت ہی یعنی کہ ایسے ہوتے ہیں. وہ اپنی مسلم قوم کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں نا. یار ڈاکٹر قدیر جو تھا نا، وہ پاکستان میں رہے ہیں اور پاکستان کے ہیں، انڈیا کے نہیں ہیں. انڈیا میں ان کی پیدائش بھی شاید نہیں ہے. ان کا خاندان انڈیا سے آیا تھا ہجرت کر کے سن 47 میں. اچھا. ہاں. تو اس ہیرو نے پاکستان کے لیے اتنا کچھ کیا، پاکستان کو ایٹمی یہ دیکھ رہے ہیں نا بھائی، انڈیا کا جو ایٹم بم بنانے والا سائنسدان تھا وہ بھی مسلمان تھا، ڈاکٹر عبدالکلام. اور وہ ایک ہندو اسٹیٹ اب بن چکا ہے کیونکہ غیر مسلم کی حکومت ہے وہاں پر، مسلمان کی حکومت ہے. انہوں نے دیکھو بھائی صدر بنایا اس کو، اپنے ملک کے ایٹمی سائنسدان کو انہوں نے اپنے ملک کا صدر بنایا. اور ہم نے کیا کیا، اس پر پابندی لگا دی، نظر بند کر دیا. نظر بند کر دیا. یہ سوچ بدلنا ہوگی بھائی صاحب، ایسے کام نہیں چلے گا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ دیکھ لیں اس کے مرنے کے بعد یہ لوگ فیصلہ جاری کر رہے ہیں. تو سر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے بیچنے سے یا کچھ اور بیچنے سے کچھ نہیں ہوگا. عوام کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے، سیاستدانوں کو چاہیے، بلکہ پورے ملک کو چاہیے کہ سوچ بدلے. جب سوچ بدلے گی تو ہمارا ملک بدلے گا. بالکل ایسے ہی. جب سوچ ہی نہیں بدلے گی، جب آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ ہم اپنی جیبیں گرم کر لیں، ہم لوگوں کو لوٹ لیں، ہم ملک کو لوٹ لیں، تو بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے. نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ کرنے دے سکتے ہیں آپ. تو بھائی بہتر یہ ہے کہ آپ بڑے لوگ ہیں، انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجھ سے دوسروں کو کتنا فائدہ ہوا ہے. اپنا فائدہ نہ سوچیں، دوسروں کا فائدہ سوچیں. میں آپ کو زیادہ زیادہ ایک مثال دوں گا. جی. ہمارے ساتھ کا جو علاقہ ہے اسے ریاست آف بہاولپور کہتے ہیں، کسی پاکستان کے علاقے سے پہلے ریاست کی الگ. جی. اور اس آدمی کا آپ کارنامہ دیکھ رہے ہیں. جب ملک پاکستان کا خزانہ خالی تھا تو اس نے اپنے خزانے سے تنخواہ جاری کی. قائد اعظم کو اپنی گاڑی اس نے تحفے کے طور پہ پیش کی. ایسے لوگ ہوتے ہیں سچے جو پاکستان کے خیر خواہ ہوتے ہیں. لیاقت علی خان کو آپ دیکھ لیں، اس نے اپنا علاقہ چھوڑا، پاکستان کا پہلا وزیر. اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا. اور بھائی کپڑے بیچنے سے آٹا یا کوئی اور چیزیں پوری نہیں ہوتی. تو کام جب تک آپ صحیح نہیں کرو گے، اپنے اندر کے آدمی کو آپ سیٹ نہیں کرو گے تو بھائی صاحب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ کپڑے جو بیچنے کی بات ہے، یہ کپڑے بھی تو غریبوں کے بکیں گے نا. ہاں بالکل ایسے ہی. انہوں نے اپنا کچھ بھی نہیں بیچنا، جو بھی کرنا ہے انہوں نے غریبوں کے ساتھ ہی کرنا. اچھا رمضان بھی، اگر خدا نہ خواستہ یہ گورنمنٹ یہ یا آنے والی گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ ہر آدمی اپنا قرض خود چکائے، تو کیا غریب اپنا قرض، اپنے ملک کا قرض چکا پائے گا؟ یا پھر آج تک کسی قوم نے بھی اپنا قرض یعنی یہ نہیں چکا جو موجودہ گورنمنٹ ہو. آپ مغلوں کو دیکھ لیں، شاید ان کو ہمارے سر میں آپ کو بتا نا، ان کو جو بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہیں نا اور بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، فلاں یہ کر گیا وہ کر گیا، شاید ان کو ہسٹری نہیں معلوم. ایسٹ آف انڈیا کمپنی جب برصغیر پر آئی تھی تو اس کے آدمی کل 2 لاکھ تھے اور پورے برصغیر کی آبادی 40 کروڑ کے قریب تھی. اور انہوں نے ان کو غلام بنایا.
صحیح ہے. انہوں نے ان کو غلام بنایا اور کام کرتے رہے 40 یعنی 100 سال تقریباً عرصہ لگا کر گئے ہیں. ایسا ہمارے ساتھ ہو جائے گا جب ہمارے حکمران بیکار ہیں, کام نہیں کرتے. میری تو یہ سوچ ہے کہ ایک عام آدمی, مڈل کلاس آدمی اور ایک اچھا خاصا آدمی جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں, اس میں اور اس میں فرق تو نہیں ہے. وہ بھی وہی ٹیکس ادا کر رہا ہے گورنمنٹ کو, اور غریب طبقے کا جو ایک فرد ہے وہ بھی کوئی چیز لے رہا ہے تو وہ بھی وہی ٹیکس ادا کر رہا ہے. بھائی کس غریب کیا بات کر رہے ہو؟ ان کا کارنامہ تو دیکھیں, آتے ہی سب کے نام ECL سے نکال دیے. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا. ان کا جو ہماری گورنمنٹ بیٹھی ہیں جو بھی ہے, یہ قانون صرف ہم غریبوں کے لیے, ان کے لیے کوئی قانون نہیں. جب یہ چاہے قانون میں ترمیم لا دیں, کچھ بھی کر دیں, ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے بھائی. ہم لوگ کے لیے قانون ہے اور کسی کے لیے نہیں. 200 آدمی کا دیکھ لیں ہمارے ملک کا جو حال ہے, آپ کے سامنے 600 روپے کلو گھی ہو چکا ہے, 210 روپے پیٹرول جو ہے, ڈیزل مہنگا ہے, نہروں میں پانی نہیں, بجلی بھی نہیں ہے, ڈیزل مہنگا ہے, زراعت جو ہے اس کا بٹھا بیٹھ چکا ہے. یہ اپنے وانوں میں اور 200 آدمی لے کر غیر ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں. اچھا رمضان بھائی, آپ یہ بتائیں جو آج کل مہنگائی ہو رہی ہے, اس میں تجارتی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا ان کے لیے بھی کوئی نقصان دہ کام ہے؟ بھائی جب اتنی مہنگائی ہوگی تجارت کون کرے گا؟ جب کسی سے کپڑے خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے, کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے, تجارت کہاں سے آئے گی بھائی؟ سر آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ کسان ہے. بالکل, وہ زراعت ہے. تو یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ زراعت کو نیچا دکھاتی ہے, اسے دبانے کی کوشش کر رہی ہے. حالانکہ زرعی جو ہمارے اخراجات ہیں, جو ہمارے ملک کا جو مین موٹیو ہے وہ اسی چیز پہ ہے. دیکھیں سارا ہمارا جو کھاتا ہے ملک, ہمارا ایک زرعی ملک ہے. جب ہمارے ملک میں زراعت نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ اور ان کو شاید یہ 90% سے 60% لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ہم ان کا دفاع کر لیں گے, ہمارے پاس فوج اچھی ہے, ہم ان سے لڑ پڑیں گے. یعنی کہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں, فوج اچھی ہے, ان سے لڑ پڑیں گے. ایسی بات نہیں ہے. ملک کو چلانے کے لیے معیشت کی ٹائٹ چاہنی چاہیے اور معیشت دان اچھے ہونے چاہیے. بالکل نیتاس مل جیسے نہیں ہونے چاہیے. جو کہہ رہے ہیں آپ ایسے حالات رہے تو ہم سری لنکا کا ماحول بنا دیں گے, جو کوئی بیان دے رہے ہیں. ان کو چاہیے زراعت کے بارے میں سوچیں. جو کیا سوچیں گے؟ ان کو تو اپنے گھر کے آنگن کی فرصت بھی نہیں ہے. یہ تو ایک 70 سال میں آپ دیکھ لیں, 75 سال میں ایک بھی وزیر اعظم جس نے 5 سال پورے کیے ہوں, وہ تو نہیں ہے. پاکستان کی ہسٹری میں بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش جب ہم سے آزاد ہوا, ہم سے الگ ہوا, تو اس کا یعنی کہ ایک ہی مطالبہ تھا. اس ٹائم یہ اس کی بیوروکریسی تھی اور وہ کہتے تھے جو ہم حکومت کے قابل نہیں ہیں, جیسے یہ ہمارے جنوبی پنجاب کے ساتھ کرتے ہیں. اب جب ان کی مشن اچھی ہوئی ہے, ان کی اکنامی اچھی ہوئی ہے, ان کی زراعت اچھی ہوئی ہے, آج وہ ہمیں بتا رہے ہیں دیکھو بھائی ہم حکومت کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. بالکل. اچھا تو سر آپ گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یا غریب عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ذرا؟ اچھا ایک اور سوال ہے, یہ جو 15% تنخواہ میں اضافہ کیا ہے, حکومت کو چاہتے کہ یہ ریلیف جو ہے ایک کسان کو دیا جائے. تو سر زراعت جو ہے وہ ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جب ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی بیٹھ جائے گی ملک کیا کرے گا؟ تو ملک بیٹھ جائے گا. ملک بیٹھ جائے گا. یہ اپنی بیوروکریسی کے لیے سوچیں گے, اپنی ملوں کے لیے سوچیں گے, اور ان کا کوئی بھی پلان مجھ کو اچھا نہیں لگ رہا. کوئی بھی بجٹ میں اچھی چیز دکھائیں ان کی ایک بھی. انہوں نے زراعت کے بارے میں سوچا ہے, تعلیم کے بارے میں سوچا ہے, کیوں کسی چیز بھی انہوں نے صرف سوچا ہے صرف سرکاری ملازمین جو ان کے تابع دار رہیں اور ان سے وفاداریاں نبھائیں ان کی تنخواہوں میں انہوں نے پیدا کر دیا ہے. اچھا ایک اور سوال ہے, جو حکومت کسان کو سبسڈی فراہم کرتی ہے, تو یہ کیا سبسڈی کسان کے لیے کتنا کام آسان کر سکتی ہے؟ دیکھیں بھائی یہ سبسڈی جو جن چیزوں پر یہ سبسڈی دے رہے ہیں اس سے زیادہ یہ مہنگائی کر رہے ہیں. اس سبسڈی کا ہمیں کیا فائدہ؟ یعنی کہ 500 روپے ایک چیز پہ دے رہے ہیں, دوسرے پہ 1000 روپے جیسے کہ انہوں نے ڈی اے پی کی ایک بوری پہ 1000 روپے دینے کا بات کی تھی. ہمارے ملک کی جو اکنامی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. جی بالکل. ہمارے ملک کی جب اکنامی اچھی نہیں ہوگی, سب سے زیادہ نوجوان ہمارے ملک میں ہے
جو بے روزگار جو بے روزگار ہیں. اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس گورنمنٹ سے. آپ کہاں کی بات کر رہے ہو بھائی؟ شاید ان کو معلوم نہیں ملک ایسے ایسا نیچے جا رہا ہے. دیکھ لیں اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب بہت شور مچا رہے تھے اسے کشمیر فروش گورنمنٹ ہے، یہ انہوں نے کشمیر بیچ دیا ہے. اور بھائی آپ جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہے نا انڈیا کے سفارت خانے کے آگے اسلام آباد میں، آپ بھی دے دو نا. آپ کے پاس انصاف السلام بھی تنظیم بھی ہے بہت بڑی ماشاءاللہ، آپ کا گروتھ اچھا ہے. آپ مفتی محمود کے بیٹے آ جاؤ نا میدان میں، دے دو دھرنا ادھر. ہم آج بھی سراج الحق کو سلام پیش کرتے ہیں. وہ ایک میرا اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو جماعت اسلامی کو بھی موقع دینا چاہیے. وہ ہمارے ملک کی بہت بڑی جماعت ہے اور ان کا منشور ہے خدا کی زمین پہ خدا کا نظام. بالکل ان کی طرح وہ نہیں ہے. سینٹ میں دیکھ لو، آپ اپوزیشن میں دیکھ لو، ایک ووٹ تھا وہ بھی ان کا ایک ووٹ تھا، ان کو پیسہ نہیں چاہیے، انہوں نے کسی کو بھی نہیں دیا. جی انہوں کہتے ہیں ہمارا ضمیر جات نہیں دے رہا، ہم کسی کو یہ ووٹ نہیں دیں گے. جی اور دیکھ لیں جمعے کے روز جب مولانا صاحب نے بھی کال دی کہ جمعے کے روز ہم جلسے جلوس کریں گے. جی جماعت اسلامی پورے ملک کی واحد جماعت تھی جس نے رکاوٹیں ہٹا کر انڈین سفارت خانے کے آگے جا کے اپنا جلسہ جلوس کیا. جی ایسے خیالی پلوں سے بھی کچھ نہیں ہو، بلکہ آپ تو مولانا صاحب حکومت میں تھے، آپ کا بیٹا وزیر بنا ہوا بیٹھا ہے، آپ تو مطالبہ کرتے کہ انڈین سفیر کو فوراً ملک سے بدل کے نکال باہر پھینک ان کو. اچھا رمضان بھائی، یہ جو میں نے سن رہا تھا، ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ کل رات کی خبروں میں کہ انہوں نے جو یہ موسیقی ہے یا اس طرح کے جو فلمیں ڈرامے ہیں ان کا جو ٹیکس ہے انہوں نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ اپنا فضل الرحمان صاحب کا جو بیٹا ہے وہ بھی ساتھ میں بیٹھا تالیاں بجا رہا تھا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو سر، سب سے پہلے تو میں عالموں کی بہت قدر کرتا ہوں. جی عالم جو ہوتے ہیں وہ دین کے دائی ہوتے ہیں. بالکل. تو لیکن آپ کو میں ایک علامہ اقبال صاحب کا شعر سناؤں گا جو پچھلے دنوں میں کتاب میں نے پڑھا تھا. اس نے کہا کہنے کو تو کاری ہے بڑی بات ہے یارو، کہنے کو تو کاری ہے بڑی بات ہے یارو، مگر اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں برا. عالم تو آپ بیٹھ گئے اسمبلی ہال میں بیٹھے ہو بھائی، آپ سے تو نواب ناصر اللہ بھی اچھا تھا، جی اس کا ایک ووٹ تھا اسمبلی سے لڑ پڑتا تھا.